گرامی ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یاد ہے کہ ان کی زندگی کا جو آخری دور تھا، کیا آخری دور، 3 دور ان کی زندگی میں گزرے ہیں۔ ایک ان کی جوانی کا دور تھا، اس میں علم و ادب کا بڑا غلبہ تھا جوانی کے دور میں، اور ادب میں شاعری بھی تھی۔ آواز بڑی کم کرو، صحیح کرو، کیونکہ تعلیم ان کی ساری لکھنؤ میں اور حیدرآباد دکن میں ہوئی تھی۔ کہاں؟ لکھنؤ اور حیدرآباد دکن میں، اور دہلی، یعنی ان ہندوستان کے علاقوں میں رہے کئی سالوں تک، اور وہاں تعلیم کی تکمیل ہوئی۔ تو ایک علمی ذوق تو تھا ہی، چونکہ دینی علوم کی تکمیل فرمائی تھی، مگر ادب کا ذوق اور شاعری کا ذوق بڑا غالب تھا ساتھ ہی ساتھ۔ اس زمانے میں انہوں نے بڑے شعر کہے اور بڑا منظوم کلام ہے۔ اتنا بڑا ایک دیوان ہوتا تھا ان کا، دیوان فرید، تو وہ بچپن میں میرے پاس ہوتا تھا، میں جب چھوٹا بچہ تھا تو وہ چوری ہو گیا، چھپ نہ سکا، سارا ضائع ہو گیا۔ 2-4 چیزیں اس کی محفوظ رہ گئیں جو چھپ گئی ہیں۔ تو جوانی کا دور جو ہے میں نے بتایا ان کا علم و ادب کے غلبے کا دور تھا بڑا۔ پھر وہ دور میں نے نہیں دیکھا، سنا ہے، ہماری پیدائش یا سنبھلنے سے پہلے کا دور ہے۔ میں نے ان کا دوسرا دور دیکھا ہے زندگی کا، جب میں تھوڑا سن شعور کو پہنچا، اور دوسرا دور بھی سمجھے آدھا گزر گیا تھا جب میں نے دیکھا شعور میں آ کر۔ دوسرا دور ان کا تحقیق کا، تدریس کا، دعوت و تبلیغ کا، علوم دینیہ، علوم شرعیہ کے پڑھنے، پڑھانے، مطالعہ، تحقیق، اس میں حسب ضرورت مناظرہ بھی تھا، حسب ضرورت مناظرہ بھی تھا، اور ایک محققانہ نظر تھی علوم پر، مدققانہ نظر تھی، مجتہدانہ نظر تھی، استنباط تھا، یعنی بڑا علمی، فکری، تحقیقی زمانہ تھا، جس میں تدریس بھی تھی، دعوت بھی تھی، تبلیغ بھی تھی۔ یہ دور تھا، اس میں کتابوں کے انبار میں وہ رہتے اور پڑھتے پڑھاتے ساری رات بیت جاتی۔ یہ دور تھا، مگر عبادت کا جو ذوق تھا اور روحانیت کا ذوق، یہ شروع سے ہی ساتھ غالب رہا، ساتھ ہی ساتھ۔ اس زمانے میں مجھے بھی پڑھایا انہوں نے سارا، ابتدا سے انتہا تک۔ پھر بڑے بڑے علماء بھی ان کی خدمت میں آتے تھے استفادہ کے لیے، ان کی تحقیق معلوم کرنے، بعض مسائل پر رائے لینے، اور راتیں ان کے پاس قیام کرتے، ساری رات بیٹھتے استفادہ کرتے تھے۔ یہ دور گزر گیا جب زندگی کے سمجھے آخری 8-10 سال رہ گئے، 8 سال کے قریب، 5-7 سال کہہ لیں، 5-6 سال، 7 سال، آخری دور۔ وہ دور مجھے بڑی اچھی طرح یاد، اس میں ساری کتابیں بھی چھوٹ گئی تھی، ساری کتابیں، پڑھنا پڑھانا مجھے پڑھایا، صرف میں رہ گیا تھا ان کا ایک طالب علم، باقی سب طلباء بھی چھوڑ دیے، پڑھانا بھی چھوٹ گیا، اور زیادہ تر تقریروں سے بھی اجتناب کرنے لگے آخری 5 سال 6 سال۔ تو وہ اس دور میں ان کے صرف 2 ساتھی رہ گئے تھے، ایک مصلح اور ایک مثنوی مولانا روم۔ مصلح یا تسبیح اور ایک مثنوی مولانا روم۔ تو پھر ساری کتابیں الماری میں بند کر دی تھی۔ تو یاد ہے کہ ساری رات ان کی خاص لے تھی، ترنم تھا ایک خاص قسم کا، اس میں درد و سوز بہت تھا، سر اتنی نہیں تھی، درد و سوز بہت تھا، سر اتنی نہیں تھی۔ سر ہمارے سارے خاندان میں نہیں ہے، یعنی 3 پشتوں تک میں جانتا ہوں، ہماری 3 پشتوں تک کسی کی سر، یہ لحن ہوتا ہے نا، یہ خوش الحان لوگ ہوتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، وہ آواز اچھی ہمارے 3 پشتوں تک مجھے یاد نہیں کہ کسی کو ملی ہو، سر نہیں تھی۔ ایک خاص لحن تھا ان کا، ایک اپنا پیارا سا،
اس میں درد و سوز بڑا تھا، درد و سوز اور رقت تھی۔ بس پھر آخری عمر کے 5 برس ان کے آنسو تھے، آنسو یہ ان کے ساتھی تھے، اور گریہ و زاری تھی، اور آہ سر رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر، رنگ پیلا ہو گیا، ٹھنڈی آہیں نکلتی اور آنکھیں تر رہتی۔ درد و سوز کی کیفیت میں آخری 5 سال ان کے گزر گئے۔ رات جب نماز سے فارغ ہوتے تو مثنوی شریف اٹھا لیتے، اور رات کے 1-2 بجے تک آہستہ آہستہ اپنا رانجھا راضی کرتے ہوئے بس آہستہ آہستہ آواز میں درد و سوز کے ساتھ مثنوی شریف لے کے ساتھ پڑھتے اور روتے اور سر دھلتے، اسی میں رات بیت جاتی۔ پھر تھوڑا دیر آرام کر کے پھر مصلی پر آ جاتے 1-1.5-2 بجے رات کے، اور پھر صبح اشراق تک 6-6 7-7 گھنٹے مصلی پر رہتے ہیں، عبادات کی کثرت۔ تو یہ آخری 5-6 سال ان کے اس رنگ میں بیت گئے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ان کی لے مجھے نہیں آتی، وہ آتی نہیں، اور میری اپنی لے ہے کوئی نہیں، میں نے مثنوی کبھی پڑھی نہیں۔ آپ کو 15 سال ہو گئے، آپ نے کبھی مثنوی سنی مجھ سے لے میں اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے اکیلے پڑھتا ہوں، مگر کبھی عام پڑھا نہیں میں نے، اس لیے اس کی کوئی لے نہیں بنی میری۔ جیسی بھی ہے ابھی میں ٹوٹی پھوٹی پڑھوں گا آپ کے سامنے، سبحان اللہ، چونکہ مجھے خود مزہ نہیں آتا اس لے کے بغیر مثنوی پڑھنے کا، انشاءاللہ آئے گا۔ لیکن صرف یہ ہے کہ وہ لے کوئی نہیں ہوگی، بس ایک نے ہوگی، لے نہیں ہوگی، نے ہوگی، سمجھ آئی؟ لے تو کہتے ہیں سر کو، ترنم کو، وہ نہیں ہوگا، نے ہوگی، ایک ٹوٹی ہوئی بانسری ہوگی، بس ایک راگ الاپے گی وہ بس ایسا ٹوٹا پھوٹا سا، جیسے بانسری ٹوٹ جائے نا تو راگ الاپتی ہے تو بڑا ٹوٹا ہوا راگ نکلتا ہے، کچھ اس کا حال بھی کوئی نہیں ہوتا سننے والے کا۔ تو یہ مثنوی شریف کا درس آج دے رہے ہیں آپ کو۔ تو تصوف کی کتابوں میں اس سے اعلیٰ کتاب روحانی تربیت کے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہے، روحانی تربیت کے لیے، حتیٰ کہ سلوک و تصوف اور معرف کی آخری منزلوں کے لیے بھی اس سے اعلیٰ کتاب کوئی نہیں ہے۔ بڑی اونچی کتاب ہے، بڑی اونچی کتاب ہے۔ پھر ابا جی قبلہ کو تو مولانا روم سے محبت بھی بہت تھی، وہ ہر سال کونیا جاتے تھے مولانا روم کے مزار پر ملاقات کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے جاتے، کونیا ہر سال جاتے تھے، ایک سال چھوڑ کے تقریباً جاتے تھے۔ آپ کی صحبت میں اس وقت میں نے مثنوی کی 17 جلدیں پڑھی، اور میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں سمجھا یہ تصوف کی دنیا کی بادشاہ کتاب ہے، بس یہی کتاب ہے۔ عاشق لوگ اور عارف لوگوں نے تو کہا ہے کہ قرآن اور بخاری کے بعد دنیا کی سب سے اونچی کتاب مثنوی ہے۔ عاشق اور عارف لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور بخاری شریف کے مطلب یہ کہ قرآن مجید اور حدیث پاک کے بعد، یوں کہہ لیں قرآن و حدیث کے بعد دنیا کی، روحانی دنیا کی سب سے اونچی کتاب مثنوی ہے۔ اور تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ مولانا روم تھے کون؟ یہ اصل میں ایک شروع میں مولوی تھے، کیا؟ ایک مولوی تھے، مسئلوں والے مولوی، فتووں والے مولوی، منطق والے مولوی، فلسفے والے مولوی، درس تدریس والے مولوی، مدرس تھے، محقق تھے، مناظر تھے، منطقی تھے، فلسفی تھے، فقیہ تھے، علوم ظاہری میں بڑا درک اور بڑا کمال تھا، اور استاذ تھے، مدرس تھے بہت بڑے، اور پوری دنیا میں مشرق مغرب تک ان کے علم کا اور تحقیق کا اور ان کے علم و فضل کا چرچا تھا، اور دور سے علماء طلباء بن کے، متعلم اور طالب بن کے ان کے پاس درس لینے آتے تھے۔ الحمدللہ ایک روز یہ درس دے رہے تھے بیٹھے اپنے مدرسہ اور دارالعلوم کے صحن میں، اس صحن میں ایک تالاب بھی تھا، صحن میں ایک
تالاب تھا پانی کا، اس میں بیٹھے درس دے رہے تھے۔ ایک درویش، ایک عاشق حضرت شاہ شمس الدین تبریز، شمس الدین تبریزی، تبریز علاقہ بھی اسی طرف ہے، ایران کا علاقہ ہے وہ، ایران کا۔ حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ملتان والے نہیں ہیں، یہ غلط نام ہے مشہور، ملتان میں بھی مزار ہے نا اس نام سے، وہ غلط ہے، وہ شمس الدین تبریزی نہیں ہے، وہ شمس الدین سبزواری ہیں، تو غلطی سے لوگوں نے تبریزی کر دیا ان کو، وہ نہ اس طرف آئے نہ یہاں ان کا مزار ہے، ان کا مزار بھی ادھر ہی ہے۔ تو شاہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ درویش تھے، عاشق تھے، وہ ادھر آ نکلے اور آ کے بیٹھ گئے، درس سنتے رہے مولانا روم کا، مست وال تھے، مست وال۔ تو درمیان میں بریک ہوئی، جیسے وقفہ ہوتا ہے طلباء کا کھانے کا، نماز کا، درمیان میں اسباق میں وقفہ ہوا۔ اس اسباق کے وقفے کے دوران جب مولانا روم بھی اندر تشریف لے گئے اور طلباء بھی اپنے حجروں میں چلے گئے، تو شمس الدین تبریز نے، کلمی نسخے ہوتے تھے اکثر، چھاپے خانے تو تھے نہیں، مطابع پرنٹنگ پریس تو زیادہ نہیں تھے، زیادہ تر کلمی نسخے ہی ہوتے تھے۔ انہوں نے کتابیں بڑی بڑی اعلیٰ جو پڑھی تھی اٹھائیں اور اٹھا کے تالاب میں پھینک دی۔ تالاب کا پانی، سیاہی ساری گھل گئی کتابوں کی، برباد ہو گئی کتابیں اور سارا ضائع ہو گئی کتابیں، تالاب میں پھینک اور پھینک کر وہیں بیٹھ گئے، بھاگے نہیں۔ مولانا روم جب آئے اور طلباء پہنچے تو انہوں نے کہا، یکلخت کتابوں کا جو حال دیکھا کہ یہ کیا بن گیا، تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا یہ ماجرا کیا بنا؟ طلباء نے بتایا حضرت یہ جو درویش آیا ہے اس نے اٹھا کے پھینک دی۔ مولانا روم نے اس کی طرف دیکھا، بڑی غضبناک نگاہوں سے جلال میں آ گئے اور پوچھا این چیز یہ کیا کیا ہے تم نے، یہ کیا ہے؟ شاہ شمس الدین تبریزی نے جواب دیا، یہاں چیز اس کہ تو نہ دانی، رومی یہ وہ چیز ہے جسے تو نہیں جانتا۔ مولانا روم بڑے غصے اور جلال میں آ گئے کہ یہ کیا بات ہے، کیا تباہی کر دی؟ انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا تھا، تم جو ناراض ہو رہے ہو تو یہ میں نے کتابیں جو پھینک دی ہیں تو اس میں کیا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ کتابوں کے بارے میں پوچھا شمس الدین تبریزی نے کہ یہ ہے کیا چیز تو اتنے ناراض ہو رہے ہو؟ وہ علم تھا۔ مولانا روم نے جواب دیا کہ یہ چیز اس کہ تو نہ دانی، اے شمس الدین تبریزی یہ تو علم ہے، میں اب کیا بتاؤں، یہ وہ چیز ہے کہ تو نہیں جانتا، یہ کیا چیز تھی جو تو نے برباد کر دی؟ شمس الدین تبریزی مسکرا پڑے، ہنس پڑے، انہوں نے کہا اچھا تو کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہماری کتابیں لٹ گئیں، علم چلا گیا۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں واپس دے دیتا ہوں۔ وہ تالاب میں کود گئے، ایک ایک کتاب اٹھاتے گئے اور اس طرح جھاڑتے اور کتابوں سے گرد نکلتی، ساری کتابیں نکال کے مولانا روم کو دے دی۔ تالاب سے کتابیں نکالی پانی سے اور گرد جھاڑ جھاڑ کے کتابیں واپس دے دی۔ انہوں نے کھول کے دیکھی تو کسی کتاب کی سیاہی بھی مٹی نہیں تھی، سب سلامت تھی۔ مولانا روم ہل گئے اور پوچھنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ چیز ہے اس کے تو نہ دانی، یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا۔ مولانا روم رو پڑے، چیخ نکل گئی۔ انہوں نے کتابیں اٹھا کے رکھ دی اور فرمانے لگے مجھے اسی چیز کی ضرورت ہے، بس پیچھے لگ گئے۔ تو شمس الدین تبریزی چلے گئے، مولانا روم نے پڑھانا چھوڑ دیا، درس چھوڑ دیا، فتویٰ چھوڑ دیا، مسند چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ دیا۔ تو شمس الدین تبریزی آگے آگے جنگلوں میں، کریوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں، شہروں میں، مولانا رومی پیچھے 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 پیچھے۔ مدتیں گزر گئیں، مدتیں گزر گئیں، بڑے پریشان ہو گئے لوگ، وہ مسند علم اجڑ گئی، وہ مرکز علم اجڑ گیا،
وہ مرجع خلائق تھا لوگوں کے لیے، عوام و خواص کا، علماء کا، وہ سب بند ہو گیا۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ بہت بڑا علمی نقصان ہو گیا، اور مولانا روم ان کے پیچھے پھرتے 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 بڑی مدت کے بعد پلٹ کر ان کی صحبت میں رہے، فیض پایا، توجہ پاتے رہے، عشق میں جلتے رہے، خود کو بھنتے رہے۔ پلٹ کر آئے تو وہ وہی چیز بن گئے تھے جسے کوئی نہ جانتا تھا۔ پھر شمس الدین تبریزی کو ساتھ لائے، پھر اندر گھر میں رکھا، پھر دن رات انہی کی صحبت اور مجلس میں بیٹھے رہتے، انہی کی صحبت اور مجلس میں بیٹھے رہتے۔ تو پھر وہ مولوی تھے، اس سے مولائے روم بن گئے، مولوی سے مولائے روم بن گئے۔ تو پھر خود لکھا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد، کہ جب تک یہ مولوی رومی جب تک شمس تبریزی کا غلام نہ ہوا تھا، یہ مولوی ہی تھا، مولا نہ تھا، مولائے روم نہ تھا۔ یہ مولوی تھا، مولائے روم نہ تھا۔ اس کو شمس تبریزی کے غلامی نے یہاں سے وہاں پہنچا دیا۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، دم عارف یعنی عارف کا پھونک، عارف کی پھونک، دم، عارف کی پھونک، نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ اگر کوئی شعیب مل جائے، اگر کوئی شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف اشارہ، شعیب مل جائے تو شبانی سے کلیمی، یہ جو بکریاں چرانے کا کام ہے صحراؤں میں، جنگلوں میں، اس مقام سے اٹھ کر کوہ طور پر کلیم اللہ بنا دینا 2 قدم کا راستہ ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ایک شرط علامہ نے چھوڑ دی، شعیب تو مل جائے مگر شبانی سے کلیمی 2 قدم تب ہے کہ چلنے والا بھی موسیٰ ہو، چلنے والا بھی، ہر کوئی 2 قدم میں کلیمی کے منزل تک نہیں پہنچتا۔ بے شک کوئی شعیب ہی ہو چلانے والا شعیب ہی ہو، مگر چلنے والا موسیٰ نہ ہو تو وہ کلیمی تک 2 قدم میں کوئی نہیں پہنچتا۔ تو یہ دوہری بات ہے، کیا؟ دینے والا بھی ہو اور لینے والا بھی ہو۔ تو پھر آج کل تو یہ کہ دینے والا کوئی نہ رہا، دینے والا کوئی نہ رہا، اور اگر کہیں خال کو اکا دکا دانہ دینے والا ہے تو پھر لینے والا کوئی نہیں۔ جو لینے والے ہیں وہ کہتے ہیں سر درد ہے دم کر دو، پیٹ ٹھیک نہیں ہے دم کر دو، اولاد نہیں ہے دم کر دو، مقدمہ ہے دم کر دو۔ لینے والے دم کے لینے والے ہیں، مقدمے جیتنے والے، بیماری ٹھیک کروانے والے، بخار اتروانے والے، اولاد اللہ کی بارگاہ سے لینے والے، امتحانوں کی کامیابی لینے والے۔ جو لینے والے ہیں تو وہ یہ کچھ لینے والے ہیں۔ اب یہ کچھ تو اس جگہ نہیں ہوتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ دینے والا تو راہ دکھلانے کے لیے آیا تھا، بھیجا گیا تھا۔ اب وہ تو پوچھتا ہے آؤ احمد پور کا راستہ پوچھ لو، آؤ احمد پور کا راستہ پوچھ لو۔ وہ تو راستہ دکھاتا ہے، لوگ کچھ اور چیز مانگتے ہیں۔ لوگ شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یہ جو اعتکاف کے دن ہیں اس میں طلب کی بھی خالصیت کا درس ہے۔ کیا؟ اس میں آپ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، یکسوئی مقصد میں بھی ہونی چاہیے۔ کیا؟ مقصد میں بھی یکسوئی ہونی چاہیے، ایک ہی طلب لے کے آیا کریں، بس یہ نصیحت ہے میری۔ باقی ہر طلب کو مٹا دیں، باقی ہر طلب کو مٹا دیں۔ میں نے ابھی جب بیٹا حسین بیمار تھا پچھلے چند مہینے قبل، تو پیرس میں، فرانس میں وہ ہاسپٹل میں داخل تھا علاج کے لیے، میں بھی وہیں تھا اس کے تیمارداری اور معالجہ، علاج معالجہ کے سلسلے میں۔ وہاں
ایک کلام لکھا تھا میں نے، وہ کبھی افضل نوشائی سے کہیں گے رات کو سنائے گا آج رات کو۔ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے، جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے، جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے۔ پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہیں اداسی، پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہیں اداسی، ہر ذوق طلب شوق تمنا ہی مٹا دے، ہر ذوق طلب شوق تمنا ہی مٹا دے۔ کیوں نیک گمانوں کے سہارے پہ جیے ہے، کیوں نیک گمانوں کے سہارے پہ جیے ہے، ان سارے فریبوں کو سرابوں کو مٹا دے، ان سارے فریبوں کو سرابوں کو ہٹا دے۔ یہ فریب ہیں جو چاہتے ہم لیے پھرتے ہیں نا، جو چاہتے ہم لیے پھرتے ہیں یہ فریب ہیں، جو خواہشیں ہم مانگتے پھرتے ہیں یہ سراب ہیں، حقیقت نہیں ہے، ان کو مٹا دے۔ دے آتش کیا میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں، میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں، یوں آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے، یوں آتش سوزاں سے، کوئی نعروں کا نہیں ہے ماحول، یوں آتش سوزاں سے، جلانے والی آگ ایسی دے کہ آتش سوزاں سے میری راکھ، بچا تو پہلے ہی کوئی نہیں، میں پہلے بھی راکھ ہو چکا ہوں، ہائے ہائے ہائے، بچا تو پہلے بھی کچھ نہیں، پہلے بھی راکھ ہو چکا ہوں، پر راکھ بھی تو کوئی چیز ہے نا، میری راکھ جلا دے، وہ راکھ بھی جل جائے، ایسی جل جائے کہ خود اپنے سے، میں اپنے سے خود اپنے کو پھر ڈھونڈ نہ پاؤں، میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں، یعنی اپنے آپ سے بھی اگر خود کو تلاش کرنے نکلوں تو میں اپنے آپ سے بھی اپنے آپ کو نہ پاؤں، راکھ جو رہ گئی ہے وہ بھی جلا دے۔ اور آخری شعر کسی نے کہا ہے، ہائے ہائے، وہ یہ ہے کہ کیوں ہوک سی اٹھتی ہے دل زار سے طاہر، کیوں ہوک سی اٹھتی ہے دل زار سے طاہر، اس بستی ویراں کے خس و خاشاک جلا دے۔ یہ جو ویران سی بستی رہ گئی ہے، آباد تو پہلے ہی نہیں رہی، آباد تو پہلے ہی نہیں رہی۔ وہ محمد بخش کیا کہتے ہیں، سنجی دل دی حویلی، سجنا باج محمد بخشا، سنجی پئیے حویلی، حویلی ایک تو بیلی تے سب بیلی، ان بیلی بھی بیلی، تے سجنا بعد محمد بخشا، سنجی دل دی حویلی، ہائے ہائے۔ تو جب ساجن نہ بسے تو دل کی حویلی تو پہلے بھی اجڑ گئی، تو ویران تو پہلے بھی ہو چکی ہے، مگر اس ویرانے سے جو کبھی کبھی ہوک کی آواز آتی ہے، اس ویرانے سے جو کبھی کبھی ہائے ہائے نکلتی ہے، ہوک نکلتی ہے، یہ کیوں آ رہی ہے؟ اس کے جو خس و خاشاک بچ گئے ہیں نا، تیلے کک، وہ بھی جلا دے، کچھ بھی نہ بچے۔ یوں ہر فعل صفت ذات سے یوں مجھ کو فنا کر، ہر فعل صفت ذات سے یوں مجھ کو فنا کر، کوئی نہ مجھے جانے نہ کوئی مجھ کو صدا دے، میری صفتیں بھی ختم کر دے، میرے فعل بھی ختم کر دے، میری ذات بھی فنا کر دے، ایسا مٹا دے کہ نہ مجھے کوئی جانے نہ کوئی پہچانے نہ کوئی آواز دے، نہ کوئی جانے نہ پہچانے نہ کوئی آواز دے۔
ہائے ہائے، یہ وہ خواہش حضرت مریم نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مریم نے اس وقت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ہائے ہائے، وہ روتی ہیں، اے میرے مولا کاش اس وقت کے آنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، ختم ہو چکی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، ہائے ہائے، اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی، میں ایسی مٹ گئی ہوتی کہ لوگ مجھے بھول ہی گئے ہوتے کہ کوئی مریم بھی تھی، بھول ہی گئے ہوتے کہ کوئی نہ مجھ کو کوئی جانے نہ مجھے کوئی صدا دے۔ ہائے 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 ہائے، حص دنیا نردبان جہاں، اس سے عقبا نردبان آسمان۔ بھی معاف کر دیں، سر چھوڑ دیں، جو اصل بات ہے اس پر دھیان کریں۔ حصے دنیا نردبان ای جہاں، حصے عقبا نردبان آسماں۔ مولانا یہ مثنوی شریف کی جلد اول ہے، اس میں سے کسی مقام سے لے رہا ہوں، دفتر اول میں سے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ حس یعنی جو حواس ہوتے ہیں، حواس یہ دو قسموں کے ہیں، ایک حواس دنیاوی اور حواس اخروی، حواس دنیاوی اور حواس اخروی۔ حواس جسمانی، حواس جسمانی اور حواس روحانی، یا حصے ظاہری اور حصے معنوی، حصے باطنی، حصے معنوی، یہ تین مختلف نام میں نے بتایا۔ وہ جو حصے جسمانی ہے یا حصے مادی ہے یا حصے ظاہری ہے، اس کو مولانا روم حصے دنیا کہتے ہیں۔ کیا؟ حصے دنیا، جو دنیا کی حواس ظاہری ہیں، اور جو حصے معنوی، حصے باطنی اور حصے روحانی ہے، اس کو مولانا روم حصے عقبا، عقبا آخرت یعنی حصے آخرت، حصے اخروی یا حصے عقبا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں، جہاں سے مراد دنیا اور آسمان سے مراد عالم بالا، مالا اعلیٰ۔ دنیا جہاں سے مراد یہ عالم محسوسات، یہ مادی دنیا، یہ مفادات کی دنیا، یہ اغراض نفسانی کی دنیا، یہ مفادات مادی کی دنیا، اور آسمان سے مراد مالا اعلیٰ، انوار و تجلیات کی دنیا، اسرار الہی کی دنیا، اور ملکوت و لاہوت کی دنیا۔ آسمان سے مراد یہ۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی حص ہے، حصے دنیا، اس میں حواس خمسہ بھی آ جاتے ہیں، عقل بھی آ جاتی۔ جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں، عقل اور دانش کے پیمانے، سوجھ بوجھ، عقل و دانش، تجربہ، حواس، فرماتے ہیں یہ جو حواس ہیں،
ان سے اس دنیا کی، اس جہان مادی دنیا کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ مادی دنیا کی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور واسطہ ہے، جیسے سیڑھی ایک واسطہ چڑھنے کا ہوتی ہے، ذریعہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ذریعہ اور واسطہ ہے اس مادی دنیا کی معلومات حاصل کرنے کا، عقل بھی حواس بھی۔ اس کے ذریعے انسان کو مادی دنیا کی خبر ملتی ہے، یہ ایسا پیمانہ ہے۔ مگر حصے عقبا نردبان آسماں، اس سے مالائے اعلیٰ کی خبر نہیں ملتی۔ حواس اور عقل و دانش سے کوئی چاہے کہ مالائے اعلیٰ کے اسرار مل جائیں اور اوپر کی بالائی دنیا کے راز مل جائیں، وہ عالم علوی جو ہے، اس عالم علوی کے اسرار اس مادی عقل و دانش اور حواس سے معلوم نہیں ہوتے۔ اگر کوئی عالم علوی اور عالم عقبا اور مالائے اعلیٰ کے اسرار اور راز معلوم کرنا چاہے تو فرماتے ہیں کہ اے انسان، اس مادی حص سے نکل کر روحانی حص کی طرف آ جا، مادی حص سے نکل کر روحانی حص کی طرف آ جا، وہ ذریعہ تمہیں نصیب ہوگا تو مالائے اعلیٰ کے کچھ راز معلوم ہو سکیں گے۔ یہ جس جگہ پر آپ آئے ہیں یہ حصے عقبا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب آپ کو ٹارگٹ مل گیا نا، یہاں رہ کر جو اگر آپ باتیں کرتے رہیں گے، گپیں لگاتے رہیں گے اور دنیاوی طریقے سے وقت گزاریں گے تو آپ نے وقت ضائع کیا۔ حصے دنیا سے نکلے اور شغل دنیا میں بیٹھے رہے، حصے دنیا سے نکلے اور شغل آخرت میں گم رہیں، تاکہ اس ظاہری حص کو تو حاصل کر چکے تھے، اب ان 10 دنوں کی محنت سے باطنی، اخروی اور روحانی حص حاصل کرنے کا کچھ سامان پیدا ہو جائے۔ تو جب تک یہ نور باطن، اور یہ حصے عقبہ سے مراد نور باطن اور نور معرفت ہے۔ حصے عقبہ سے مراد کیا ہے؟ نور باطن اور نور معرفت۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عقل کے بلبوتے پر اصل حقائق اور عالم اعلیٰ کے اسرار بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ خطا کھاتے ہیں۔ جیسے دنیا کی چیزیں عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، ویسے آخرت اور مالائے اعلیٰ کے راز نور باطن سے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو نور باطن نصیب ہو جاتا ہے اور نور معرفت نصیب ہو جاتا ہے تو ان کو پھر وہ راز بھی معلوم ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی چیز پوچھنی ہو تو عقل والوں سے پوچھا کرو، اور مالائے اعلیٰ کی حقیقتیں اور آخرت کی حقیقتیں سمجھنی ہوں تو نور باطن والوں سے پوچھا کرو، نور باطن والوں سے پوچھا کرو۔ صحت این حس بجو ید از طبیب، صحت آن حس بجو ید از حبیب۔ یہ میری اپنی طرز نہیں، یہ تھوڑی تھوڑی ابا جی کی بلا کی یاد آ رہی ہے مجھے، تو یہ اس قسم کی طرز ہے تھوڑی سی۔ صحت این حس بجو ید از طبیب، صحت آن حس بجو ید از حبیب، صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز تخریب بدن، کرد ویران
خانہ بہرے گنج زر وزہما گنجش کند معمور تر آب را ببرید و جو را پاک کر بعد از ہاں در جو رواں کرداب خور پوست را بشگافت پیکان را کشید پوست تازہ بعد از آنش بردمید قلعہ ویران کرد و از کافر ستد بعد از آن برساختش صد برج و صد درمیان میں رہ گیا شاہ جان مر جسم را ویراں کند بعد ویران نیشیاباداں کند اے خنک جانے کدھر عشق مآل بذل کر دو خان مانو ملک و مال بذل کر دو خان مانو ملک و مال۔ ہاں مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ جو حصہ دنیا ہے یہ اس مادی دنیا کی معلومات کا ذریعہ ہے، اور اگر آسماں یعنی مالائے اعلیٰ کے راز معلوم کرنا چاہو تو اس کا ذریعہ روحانی حصہ عاقبت ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ وہ کیسے ملے وہ حصے روحانی، فرماتے صحت ای حص بجوید از طبیب، اگر یہ جو حصے جسمانی ہے یہ بیمار ہو، حصے جسمانی اور مادی حص یعنی حواس اگر خراب ہوں اور اس کی صحت مطلوب ہو، تم چاہو کہ اس کی صحت مل جائے تو اس کے لیے طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ جسمانی حص کی صحت یابی اگر مطلوب ہو تو اس کے حاصل کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح روحانی حص بیمار ہو اور اس کی صحت چاہیے ہو تو حبیب کے پاس جاتے ہیں۔ جسمانی حص کی صحت کے لیے طبیب کے پاس جاتے ہیں اور روحانی حص کی صحت کے لیے حبیب کے پاس جاتے ہیں، اور حبیب سے مراد اللہ کا مرد محبوب ہے، اللہ کا وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہو، جس کے ساتھ اللہ کو پیار ہو، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے حبیب، مراد اس میں ولی اللہ ہے۔
تو اگر روحانی حص کی صحت مطلوب ہو تو پھر اللہ کے حبیبوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کے پاس جاتے ہیں۔ پھر آگے اس کے بعد اگلا راستہ بتاتے ہیں، جب طبیب کے پاس جاتے ہیں جسمانی حص کے لیے تو بھی دیکھتا ہے کہ اگر اندر امراض زیادہ ہیں، غلط مواد جمع ہے، زیادہ خرابی ہے، تو وہ بھی کچھ پہلے جلاب دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ جلاب دیتا ہے اور کمزور کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اور صفائی کے وقت انسان کمزور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گوشت بھی بند کروا دیتا ہے، مرغے بھی بند کروا دیتا ہے، مرغن خوراکیں بھی بند کروا دیتا ہے، مرغ کڑھائی بھی بند کروا دیتا ہے، ٹکا کباب بھی بند کروا دیتا ہے، یہ ساری چیزیں بند کروا دیتا ہے، اور دلیا کھلاتا ہے، کھچڑی کھلاتا ہے، دہی کھلاتا ہے، دودھ بھی بند، اور کھچڑی دلیا نرم غذائیں کھلا کھلا کے کمزور کرتا ہے، ساتھ دوائی دیتا ہے۔ تو طبیب کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اعلیٰ مرغن غذائیں بند کر کے ہلکی چیزیں دے کر دیکھنے میں انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، مگر اندر سے طاقت ملنے لگ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب حبیب کے پاس جاؤ گے نا، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ بھی ایسا ہی معاملہ کرے گا، بھوک پہ ڈالے گا، روزوں پہ ڈالے گا، رات کے جگرتے جگانے پر ڈالے گا، شب بیداریوں پہ ڈالے گا، گردنیں سر ہلانے پر دھنانے پر مارے گا، ذکر کی گردش پہ مارے گا، لگائے گا، جگائے گا، رلائے گا، بٹھائے گا، بھوک سے مارے گا، روحانی دلیے دے گا، مرغ ہٹا کے کھچڑی پہ لگا دے گا، تو کمزور کرے گا۔ تو فرماتے ہیں پریشان نہ ہونا کہ طبیب نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اس کمزوری کے بعد طاقت آتی ہے۔ تو روحانی حص کی صحت چاہتے ہو تو ادھر بھی تباہی کے بعد آبادی آتی ہے، تو جو تباہی سے ڈرے وہ آبادی نہیں پا سکتا۔ تو آگے فرماتے ہیں صحت ای حص ز معموری تن، آگے چل کے فرماتے ہیں کہ یہ جو جسمانی حص ہے، یہ پھر جسم جتنا پل جاتا ہے اتنی حص بھی اچھی ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے۔ میں نے تو پہلے طریقہ بتایا نا سمجھانے کے لیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جسم جتنا پل جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، تو جسمانی حص بھی اتنی صحت مند ہو جاتی ہے۔ مگر صحت حص ز تخریب بدن، اور جو وہ حص ہے روحانی عقبہ کی، مالا اعلیٰ کی، نور باطن کی، وہ بدن کی بربادی ہو تو وہ حص بیدار ہوتی، بدن کی بربادی ہو تو وہ حص بیدار ہوتی۔ اس سے پیچھے مولانا روم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کشتی والا واقعہ بیان کر کے آئے ہیں، اور فرماتے ہیں گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر ہست۔ آئے گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو دریا میں، جب سمندر میں جا رہے تھے نا، دریا میں جا رہے تھے تو کشتی کو توڑ دیا تھا، کشتی کو توڑ دیا تھا، کشتی کو توڑ دیا تھا۔ تو فرماتے ہیں نادان اس کشتی کو توڑنا، کشتی کا توڑنا نہ سمجھ، دیکھنے میں تو توڑ دیا تھا، شکستہ کر دیا تھا، مگر غور کر کہ خضر علیہ السلام کے اس کشتی کو شکستہ کر دینے میں 100 درستیاں تھیں۔ ہائے ہائے، اس شکستگی میں 100 درستگیاں تھیں۔
اس ایک شکستگی میں 100 درستیاں تھیں. وہ کیا تھی؟ اب وہ سمجھاتا ہوں آپ کو. انہوں نے تو اشارہ کر دیا نا، انہوں نے تو اشارہ کر دیا. وہ ایک شکست میں 100 درستگیاں تھیں. وہ کیا کہ کشتی سے مراد وہ جو کشتی تھی بچوں کی، غریب بچے تھے، غریب لوگ تھے جو کشتی چلا رہے تھے، اس سے کمائی کرتے تھے. اور ایک غاصب بادشاہ آ رہا تھا جو جس کی کشتی اچھی اور خوبصورت دیکھتا اسی کو غصب کر لیتا. جس کی کشتی اچھی اور خوبصورت دیکھتا، بنی سوری ہوئی کشتی دیکھتا، اسی پر قبضہ کر لیتا. تو خضر علیہ السلام نے اس بنی سوری خوبصورت کشتی کو توڑ دیا، سوراخ کر دیے، توڑ دیا، شکستہ کر دیا. ظاہر کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کشتی کو کیوں توڑ دیا؟ فرمایا توڑا نہیں، محفوظ کر دیا. ہائے ہائے ہائے، توڑا نہیں، محفوظ کر دیا. اب اشارہ مولانا روم کا کس طرف ہے؟ اشارہ اس طرف ہے کہ کشتی سے مراد تن کی کشتی ہے. کشتی سے مراد تن کی کشتی. اب وہ شعر کے ساتھ ملا کے پڑھیں نا، صحت ای حس زب معموری تن، تن کی کشتی ہے. اور بادشاہ جو غاصب آ رہا تھا کشتیوں پر قبضہ کرنے والا، وہ جس کی کشتی خوبصورت دیکھتا اس پہ قبضہ کر لیتا. وہ بادشاہ شیطان تھا. وہ بادشاہ شیطان تھا. جس کے تن کو پلا سنورا دیکھتا اسی پر قبضہ کر لیتا، اسی میں ڈیرا جما لیتا. جس کے تن کو دیکھتا نا پلا ہوا تن ہے، سنورا ہوا تن ہے، خوب کھا پی کے بنا سنوار کے رکھا ہوا اس نے، جیسے ہم نے رکھے ہوئے پلے ہوئے تن، سنورے ہوئے تن، ہٹے کٹے مشٹنڈے. ہنسنے کی بات نہیں، ہم ہٹے کٹے مشتندے حیوانی تن، پلے سنورے تن جس کے دیکھتا شیطان قبضہ کر لیتا، کہتا یہ میرے رہائش کی قابل جگہ ہے. تو مولانا روم اشارہ فرما رہے ہیں کہ کشتی خضر علیہ السلام نے اس لیے توڑ دی کہ جو کشتی شکستہ ہو جائے پھر شیطان ادھر کا منہ نہیں کرتا. اس کو ٹوٹی کشتیوں کی تلاش نہیں، بنی سنوری کشتیوں کی تلاش ہے. فرماتے ہیں بندے اس تن کو بنا سنوار کے نہ رکھ کہ کہیں شیطان نہ گھس جائے، اس کو توڑ دے. ہائے ہائے، اس کو ریاضتوں کی بھٹی پہ چڑھا، اس کو مجاہدوں کی آگ پر رکھ، اس کو جگرتے دے، اس کو بھوک دے، اس کو پیاس دے، اس کو قلت لذات دے، اس کو تقلیل آرام و آرائش دے، ترک شہوات دے، اس کو ترک شہوات دے، اس کو تقلیل لذات دے، اس کو تقلیل آرائش دے، اس کو تقلیل آسائش دے، اس کو تقلیل راحت دے، اس کو رجازت مجاہد کی بٹی پہ چڑھا، اس کو رلا، اس کو تڑپا، تاکہ بنا سمرا تن رفتہ رفتہ رو 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 کر کمزور ہو جائے، شکستہ ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. تو بنا بنا کے نہ رکھ اسے، تو بنا بنا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہاں دو ہے طالب، اس تن و من کے دو طالب ہیں لوگوں، اس تن و من کے دو طالب ہیں، تن و من کے دو طالب ہیں. ادھر شیطان کھڑا ہے تاک لگائے، ادھر رحمان کھڑا ہے. شیطان بھی تک رہا ہے کہ میں آؤں، رحمان بھی تک رہا ہے کہ میں آ کے بسوں. ہائے ہائے، شیطان بھی بسنا چاہتا ہے لأغوینہم اجمعین، رحمان بھی بسنا چاہتا ہے، وہ بھی آوازیں دے رہا ہے بندے کبھی اپنے دل کا کوٹھا ایسا کر کے میں بھی آ کے بس سکوں. وہ بھی کہتا ہے میرا مکان کوئی نہیں، اپنے دل کو میرا مکان بنا لے، مجھے اپنا مکی بنا لے، اپنے کوٹھے کو ایسا کر کے میں بھی کبھی بس جاؤں تیرے کوٹھے میں. وہ بھی بسنے کا کہہ رہا ہے، شیطان بھی بسنے کو تک رہا ہے. تو جس نے اپنی تن کی کشتی کو سنوار لیا اس میں شیطان آ کے بس گیا، اور جس نے شکستہ کر لیا، جس نے شکستہ کر لیا اس میں رحمان بس گیا، اس میں رحمان بس گیا. لوگوں، شیطان اور رحمان ایک من میں نہیں بس سکتے.
شیطان اور رحمان ایک من میں نہیں بس سکتے. بات بڑی سیدھی ہے، یا اسے یار بنا لو یا اسے یار بنا لو. دو یاروں کی یاری اچھی نہیں ہوتی، دو یاروں کی یاری نہیں چلتی. یار تو ایک ہی ہوتا ہے. یار تو ایک ہی ہوتا ہے، یا وہ بن جائے یا وہ بن جائے. کس لیے آئے ہو؟ اس شیطان کی یاری توڑ کر اس رحمان کی یاری لینے کے لیے. میں نے کشتی توڑ دی تھا کہ شیطان بادشاہ ادھر کا رخ نہ کرے اور ان کی کشتی بچ جائے. صحت حسن تخریب بدن، تن سنور گیا تو شیطان کی یاری ہو جائے گی، حصے جسمانی پل جائے گی معمولی تن سے. اور اگر تخریب بدن ہو گئی، ٹوٹ گئی تن کی کشتی ٹوٹ گئی تو شیطان ادھر کا رخ نہیں کرے گا. وہ کہے گا اور اچھی کشتی تلاش کرو، یہ ٹوٹی پھوٹی شکستہ کشتی ہے. تو پھر جب وہ رخ نہیں کرے گا تو رحمان کی یاری ہو جائے گی. دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ بنگاہ خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. اگر کشتی تن ٹوٹ جائے اور تخریب بدن ہو جائے تو وہ رحمان کی یاری، وہ ڈیرا لگا لیتا ہے، اس کا پھر آنا جانا ہو جاتا ہے. پھر مدینے والوں کا آنا جانا ہو جاتا ہے. اوپر والے کا آنا جانا ہو جاتا ہے. بندہ زمین والا ہوتا ہے، یاری اوپر والے سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. بندہ زمین والا ہوتا ہے، یاری اوپر والے سے ہوتی. شاہ جاں مر جسم را ویراں کند، بعد ویرانے شاباداں کند. اے خنک جانے کہ در عشق معال بذل کرد، او خانمان و ملک و مال. فرماتے ہیں جو شاہ جان ہے، جان کا مالک، جان کا مالک، بادشاہ، مالک روح، رب کائنات. مر جسم را ویراں کند، اگر اس راہ پر آنا ہے تو سب سے پہلے وہ جسم کو ویران کرے گا. جسم کو کس لیے آئے ہیں؟ جسم کی ویرانی کے لیے آئے ہیں یا جسم کی آبادی کے لیے؟ بولو نا. شیطان کی یاری کے لیے آئے ہیں یا رحمان کی یاری کے لیے؟ معموری تن کے لیے آئے ہیں یا آبادی من کے لیے آئے ہیں؟ آبادی من کے لیے. تو پھر آبادی من کے لیے تو فرماتے ہیں شاہ جاں مر جسم را ویراں کند. وہ جو مالک ہے روح کا، جان کا، وہ پہلے جسم کو ویراں کرے گا. کاملا را شش نشان از ہست پسر، رنگ زرد و چشم تر، رنگ آہ زرد، آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر. پھر رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، آہیں ٹھنڈی نکلتی ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی، نیند کم ہو جاتی ہے، بولنا کم ہو جاتا ہے، کھانا بھی کم ہو جاتا ہے.
نہ ہمارے رنگ زرد پڑے، نہ ہمارے رنگ زرد پڑے، نہ ہماری آہیں سرد ہوئی، نہ چشم تر ہوئی، نہ آنکھیں بند ہوئی۔ اور پھر فرمایا تھا کہ نہ ہمارے کھانے کم ہوئے، نہ ہمارا سونا کم ہوا، اور نہ زبانیں بند ہوئی۔ زبانیں سارا دن باتیں کرتے ہیں، سارا دن باتیں کرتے ہیں۔ بند کر لو زبانیں، بولو، ایسے کریں، ایسے بند کر لیں زبانیں۔ کیا؟ آپس میں باتیں چھوڑ دو تاکہ اس سے کو بات کا موقع ملے، وہ بات کر سکے۔ جب لوگ آپس میں بول رہے ہوں تو محبوب نہیں بولتا۔ ہر کوئی آپس میں بول رہا ہو نا شور شرابے میں، محبوب نہیں بولتا۔ وہ کہتا ہے تم چپ کرو تو میں بھی بات کروں۔ وہ کہتا ہے تم چپ کرو تو میں بھی بات کروں۔ جب زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا مولا تیری مہربانی ہوگی تو علامت کیا ہے، تیری مہربانی ہوگی تو علامت کیا ہے، تو فرمایا تھا اللہ پاک نے لا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، علامت یہ ہے کہ 3 دن تک تمہاری زبان بند ہو جائے گی۔ زبان تو تم بھی 10 دن کے لیے زبان بند کر دو تاکہ اسے بولنے کا موقع ملے، وہ بولے۔ ایک ہی بول سکتا ہے، یا بندہ بولے یا یار بولے، یا بندہ بولے یا محبوب بولے۔ بتائیں کیا چاہتے ہو؟ اپنا بولنا چاہتے ہو یا بولنا بند کر کے سننا چاہتے ہو؟ بولنا بند کرو، سنو تاکہ کوئی اس کی آواز بھی کان میں پڑے۔ ایک دوسرے سے روٹھ جاؤ، ایک دوسرے سے بولے نا، روٹھ جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ۔ وَاذْكُرْ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فرمایا مریم کو یاد کرو۔ کب؟ ہائے ہائے، مریم کو یاد کرو کب؟ جب اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو گئی، ہائے ہائے، گھر والوں سے علیحدہ ہو گئی۔ وَاتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهِمْ حِجَابًا، اور گھر والوں سے پردہ کر لیا۔ ہائے ہائے، کیا؟ روٹھ گئی، روٹھ گئی، الگ ہو گئی۔ آپ بھی ایک دوسرے سے ایک کمرے میں بھی رہتے ہو، روٹھ جاؤ ایک دوسرے سے، ایک دوسرے سے روٹھ جاؤ، الگ ہو جاؤ ایک دوسرے سے۔ جلوتوں میں خلوت پیدا کر لو، اپنی جلوتوں میں، اور اپنے من میں ڈوب جاؤ، اپنے اندر ایک پردہ تان لو، دوسرے سے جدا ہو جاؤ۔ وَاتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا حِجَابًا، پردہ تان لیا اس نے، الگ ہو گئی۔ تو جب الگ ہو گئی تو تب فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جب الگ ہو گئی نا تو فرمایا تب ہم نے اپنی روح کو بھیجا۔ ہائے ہائے، کہا بندے تو اوروں سے ذرا الگ ہو تو میں بھی کوئی راز کی بات کروں، تو چپ کر تو میں بھی بولوں، کیا؟ تو چپ کر تو میں بھی بولوں، تو دوسروں سے روٹھ تو میں بھی یاری کروں، دوسروں سے روٹھ تو میں بھی یاری کروں، دوسروں سے روٹھ تو میں بھی یاری کروں۔ ہائے 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 ہائے، پھر وہ الگ ہو گئی۔
پھر اللہ نے اپنی روح کو بھیجا، پھر کرم ہو گیا، چپ کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو مالک روح ہے وہ پہلے ویران کرے گا، بعد ویرانے شاباداں کنیت، اس ویرانی کے بعد گھبرا نہ جانا، ویرانی کو دیکھ کر گھبرا نہ جانا، اس ویرانی کے بعد پھر آباد کرے گا، اس ویرانی کے بعد پھر رونق آ جائے گی، آباد کرے گا۔ ہائے ہائے، یوم تبیض وجوہ، پھر چمک دمک آ جائے گی، چہرے چمکنے لگیں گے، پھر ویرانی کے بعد آبادی آئے گی، گھبرا نہ جانا۔ اے خنک جانی کے در عشق مال، بذل کر دو خان مانو ملک و مال۔ فرمایا کہ اے اچھی جان، اے اچھے شخص، بھلے شخص، بھلا شخص وہ ہے کہ جو عشق معال، جو آخرت کی طلب کرے، جو آخرت کی طلب کرے، آخرت کا حرص کرے، آخرت سے عشق کرے، آخرت کو چاہے۔ تو آخرت کو چاہنے کے لیے یہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے سر و سامان، اس کا ملک، اس کا ملک، اس کا مال، اس کا سامان، اس کو خرچ کر دے، یعنی آخرت کی آبادی کے لیے اس تن کو ویران کر دے، آخرت کی آبادی کے لیے اس تن کو ویران کر دے، وہی شخص بھلا، وہی شخص اچھا ہے۔ کرد ویران خانہ بہر گنج زر، وز ہما گنجش کند معمور تر۔ پھر فرمایا کہ یہ جو گھر کا ویران کرنا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر کے نیچے خزانہ ہے، اس کو خبر ہو گئی، کسی نے بتا دیا، باخبر نے، کسی عارف نے بتا دیا کہ تیرے تن کے گھر کے نیچے خزانہ چھپا ہے، تیرے جسم اور تیرے تن اور بدن کا جو گھر ہے نا، کسی نے بتا دیا جس گھر میں رہتے ہو اس گھر کے نیچے خزانہ چھپا ہے۔ تو جب تک تو خزانے کی خبر نہ تھی، وہ گھر کے انہی در و دیوار سے محبت کرتا تھا۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، اس کو خواہش ہوئی کہ میں وہ خزانہ نکال لوں۔ تو خزانہ تو نہیں نکلتا جب تک گھر گرایا نہ جائے، ہائے 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 ہائے، خزانہ تو نہیں نکلتا جب تک اکھاڑا نہ جائے، گرایا نہ جائے۔ تو پھر اس نے اکھاڑ دیا، گرا دیا، یوں لگا جیسے گھر ویرانہ بن گیا ہے۔ تو ویرانہ تو ہوتا ہے، مگر جب اس میں سے خزانہ نکل آیا، وَزْہَمَا گنجش کنت معمور تر، جب خزانہ نکل آیا تو پھر اسی خزانے سے اس نے پھر اعلیٰ گھر تعمیر بھی کر لیا، خزانہ بھی پا لیا، گھر بھی تعمیر ہو گیا۔ تو فرمایا پہلی ویرانی سے نہ گھبرانا، اگر خزانہ مل گیا تو گھر بھی تعمیر ہو جائے گا اور گھر والا بھی آ جائے گا، گھر بھی تعمیر ہو جائے گا اور اچھا تعمیر ہوگا پہلے سے، اور گھر والا بھی آئے گا۔ اس گھر کو کیا کرنا جس یہاں گھر تو ہو گھر والا نہ ہو۔ او جنت میری کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آویں، تے او جگہ مینوں لکھ بہشتاں جتھے تو آویں تے جاویں، جتھے تو آویں تے جاویں۔ او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے تو آویں تے جاویں۔ ہائے ہائے، پھر دوسری مثال دیتے ہیں مولانا روم۔ آبرا ببرید و جورا پاک کرد، بعد ازاں در جو روا
کردہ بخور. فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے یہ جو نہر ہوتی ہے، نہر میں مٹی جم 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 کے اس کی تہ اوپر آ گئی ہو اور پانی بہتا ہو اور نہر اچھی نہ بہے، تو کوئی چاہے کہ اس کا بہاؤ اچھا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں کہ پانی کو روک دیتے ہیں. پانی کو روک کر پہلے نہر کو ویران کرتے ہیں. 4 مثالیں دی ہیں تاکہ بندوں کو بات کی سمجھ آ جائے. پہلے گھر کی مثال دی، خزانہ نکالنے کے لیے پہلے گھر کو توڑنا پڑتا ہے، توڑتے ہیں، ویران کرتے ہیں، پھر خزانہ ملتا ہے تو گھر بھی بن جاتا ہے، گھر والا بھی مل جاتا ہے. دوسری مثال دیتے ہیں کہ پھر اس نہر سے پہلے پانی کو روکتے ہیں، جب پانی رک جاتا ہے تو نہر ویران ہو جاتی، نہر ویران ہو جاتی. تو بڑی عجیب لگتی ہے، پانی رکا ہوا، نہر ویران پڑی ہے، گھاس پھوس لکڑیاں گند مند وٹے روڑے پڑے ہوئے ہیں، تو دیکھنے کو بھی جی نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے، دیکھنے کو بھی ایسی ویران ہو جاتی ہے نہر. پھر کھدائی کرتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، پھر مٹیاں نکلتی ہیں، پھر مزید حالت خراب ہو جاتی ہے، نہر بھی نہیں لگتی. ہائے ہائے، حالو بے حال ہو گئے، حالو بے حال ہو گئے. نہر نہیں لگتی، کھدائی ہوئی پڑی ہے، مٹیاں نکل رہی ہیں. وہ جب مٹیاں نکال دیتے ہیں اور نہر کی کھدائی ہو جاتی ہے اور گہری ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر چشمہ کھولتے ہیں نہر کا، پھر پانی کھولتے ہیں تو پھر نہر بڑے جوش کے ساتھ بہتی ہے. ہائے، پھر اتنی بہتی ہے کہ ہزاروں کھیتیوں کو سیراب کرتی چلی جاتی ہے. ورنہ تو پہلے نہ سیراب کرتی تھی نہ کچھ، بلکہ پانی یوں ہی بہا جا رہا تھا. فرماتے ہیں نہر کو بھی اچھا کرنا ہو تو پہلے ویران کرتے ہیں. بندے اپنے حال کو بھی اچھا کرنا ہے تو پہلے اپنے من کو آباد کرنا ہے تو پہلے تن کو ویران کر. پھر تیسری مثال دیتے ہیں، پوست را بشگفت پیکان را کشید، پوستی تازه بعد از آنش بردمید. فرماتے اگر کوئی نیزہ لگے، تیر یا نیزہ لگے تو اس کا پھل ہوتا ہے نا، اگلا جو حصہ لوہے کا وہ اندر چبھ جائے، جسم کے اندر چبھ جائے تو درد دیتا ہے، تکلیف کرتا ہے، چیخیں نکلتی ہیں، اذیت اور کرب دیتا ہے، تو وہ نکل نہیں سکتا. اب انسان کرب سے تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، کرا رہا ہے، مگر نکل نہیں سکتا. فرمایا اگر راحت دینی ہو نا جسم کو تو اس لوہے کو، اندر چبھے ہوئے لوہے کو جو نیزے کا، نکالنا پڑتا ہے. اور نکلتا نہیں ہے خود، نکلنے کے لیے جسم میں سوراخ کرنا پڑتا. آپریشن کرتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں، بدن کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف دے کے اس کو نکالتے ہیں، پھر خون بھی نکلتا ہے، پھر زخم بھی ہو جاتا ہے. مگر جب زخم مندمل ہوتا ہے تو فرماتے ہیں تازہ جلد آ جاتی ہے، تازہ جلد آ جاتی ہے، جسم و جان کو راحت بھی ملتی ہے اور جلد بھی تازہ آ جاتی ہے، وہ زخم نہیں رہتا. تو فرمایا ناداں اس زخم سے نہ گھبرا جس کے نتیجے میں بالآخر راحت ملنے والی ہے. اے بندے اس دنیا کی تکلیف سے نہ گھبرا جس کے نتیجے میں اخروی راحت ملنے والی ہے. اس بدن کی ویرانی سے نہ گھبرا جس کے نتیجے میں روح کی آبادی ملنے والی ہے. اس دنیا کی مصیبتوں سے اور ریاضتوں سے اور مشقتوں سے نہ گھبرا جس کے نتیجے میں عقبہ و آخرت کی راحتیں، لذتیں، چاہتیں ملنے والی. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات قل اویران کرد از کافر صدد بعد از آن برساختش صد برج و صد. پھر فرماتے ہیں کہ کسی کافر کا قبضہ ہونا قلعہ پر، کسی قلعے پر اگر کافر کا قبضہ ہو، کافر فوج کا، اور مسلمان بادشاہ یا مسلمان لشکر چاہے اس پہ قبضہ کرنا تو اسے پہلے حملہ کرتا ہے. یوں ہی قلعہ ہاتھ میں نہیں آتا، حملہ کرتا ہے. پھر جب حملہ کرنا ہے، جب کافر سے قبضہ لینا ہو تو پھر توپیں بھی چلانی پڑتی ہیں. ہائے ہائے ہائے، پھر تیر بھی چلانے پڑتے ہیں، پھر توپیں بھی چلاتی ہیں،
پھر سارا کچھ حملے کے درمیان منجنیقیں، گولے، توپیں چلتی ہیں اور قلعے کی دیواریں بھی گرتی ہیں، مسمار ہوتی ہیں، چھتیں بھی گرتی ہیں، قلعہ ویران اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تب جا کے اندر کے نفسانی شیطانی لشکروں پر تلواریں چلتی ہیں، پھر جنگ ہوتی ہے۔ جسم کا قلعہ ان کی حفاظت کرتا ہے نفسانی لشکر کی، شیطانی لشکر کی، خواہشات کے لشکر کی، شہوات کے لشکر کی، لذات کے لشکر کی۔ پھر لذات کا لشکر مارا جاتا ہے، پھر خواہشات کا لشکر مارا جاتا ہے، پھر شہوات کا لشکر مارا جاتا ہے، غنیم کفر مارا جاتا ہے، پھر ایمان کے لشکر قبضہ کرتے ہیں، پھر روح کے لشکر قبضہ کرتے ہیں، پھر مالا اعلیٰ کا لشکر قبضہ کرتا ہے، پھر انوار و تجلیات کا لشکر قبضہ کرتا ہے، پھر دنیا بالا کی کیفیتیں اور حال قبضہ کرتا ہے، اور شہوتوں کا حال نکلتا ہے۔ مگر گھبراؤ نہیں، ایک بار قلعہ جسم کا قلعہ ویران تو ضرور ہوگا، مگر جب انوار و تجلیات کا لشکر، ایمان کا لشکر آئے گا تو پھر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دے گا، پھر برج بنائے گا تاکہ اب کوئی حملہ کر کے جیت نہ سکے، پھر اونچی دیواریں بنائے گا۔ ایک بار حملہ ہوتا ہے، حملے سے تباہی ہوتی ہے، مگر حملے کے بعد جب قبضہ بحال ہوتا ہے نیکوکاروں کا تو پھر برج بنتے ہیں، پھر ستون بنتے ہیں، پھر بڑی بڑی دیواریں تعمیر ہوتی ہیں۔ پھر اگر شیطان کے لشکر حملہ بھی کریں تو قبضہ نہیں کر سکتے۔ 4 مثالیں دیں اور سمجھایا کہ اے ناداں اس ویرانی سے نہ گھبرا، لوگو تن کی ویرانی کے لیے آئے ہو، کیا تن کی ویرانی کے لیے آئے ہو تاکہ من آباد ہو جائے۔ بس آج کا درس اتنا، کل بھی ہوگا، پرسوں بھی، ہر روز جاری رکھیں گے انشاءاللہ، یہ مضمون چلتا رہے گا، مگر یہ کہ ایسی محنتیں کرو ایک دوسرے سے روٹھ جاؤ۔ بولے کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں، پہلی بات نہیں، ایک دوسرے سے پہلی بات روٹھ جاؤ، بولیے نا، ایک دوسرے سے روٹھ جاؤ، ایک دوسرے سے روٹھ جاؤ، ایک دوسرے سے ترک تعلق اور ترک کلام کر لو، زبان بھی بند کر لو، روٹھ جاؤ تاکہ وہ قریب آئے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ۔ یہ کمرے میں رہنا یہ کوئی دوری نزدیکی کا قصہ نہیں ہے، من کو دور کرنا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اس نے بھی جب ارادہ کیا نا موسیٰ علیہ السلام سے دوستی کا، جب موسیٰ علیہ السلام سے دوستی کا، یاری کا ارادہ کیا تو آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، آواز دی، فرمایا موسیٰ ذرا ان کو چھوڑنا، ادھر آ۔ قوم میں رہتے تھے نا، قوم میں لوگوں میں رہ رہے تھے، تو فرمایا وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے موسیٰ کو ندا دی، موسیٰ ادھر آ۔ جی مولا، فرمایا من جانب الطور الایمن، ذرا دائیں طرف آ نا، ادھر۔ ہائے ہائے ہائے، اکیلا پہاڑ کے پیچھے دائیں طرف آ، چھپ کے آ۔ وہ چھپ کے ملتا ہے۔ من جانب الطور الایمن، پہاڑ کی داہنی جانب، ذرا طور کی داہنی جانب آنا، اکیلا۔ اکیلے آ گئے، سوچ رہے تھے کہ مجھے اکیلا بلا لیا، مجھے اکیلا بلا لیا، حکمت کیا ہے؟ تو تب ارشاد ہوا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اکیلا بلا کے پھر ہم نے قریب کر لیا۔ فرمایا موسیٰ جب تک تو ان کے قریب تھا میں قریب کیسے آتا؟ جب تک تو ان کے قریب تھا میں قریب کیسا آتا؟ قربناہ، اکیلا بلا کے قریب کر لیا، نجیہ، اور فرمایا موسیٰ ادھر آ، سرگوشیاں کی، آؤ پیار کی باتیں کریں، آؤ آؤ پیار کی باتیں، آؤ پیار کی باتیں کریں۔ پھر پیار کی باتیں کی، پیار کی باتیں کی، معلوم نہیں کتنی باتیں کی، کیا کیا باتیں کی، کرتے رہے
اتنی باتیں تو ہوئی نا کہ موسیٰ مچل اٹھے اور کہنے لگے مولا اگر اتنی باتیں کر لی ہیں تو اب ذرا دکھا بھی دے. رب ارنی انظر الیک، مولا ایک پردہ بھی ہٹا دے. تو بات پردے تک جا پہنچی. ہائے ہائے، اکیلا کیا کیا؟ اکیلا کیا ایک، پھر قریب کیا دو، پھر قریب کیا دو، پھر سرگوشیاں کی، پھر سرگوشیاں کی، آہستہ آہستہ پیار کی باتیں کی تین. جب سرگوشیوں تک بات پہنچ گئی نا، ہائے ہائے، آپ سے آپ تھے، پھر تم ہوئے، پھر تو کا ساما ہو گئے. آپ تھے پھر تم ہوئے، پھر تو کا عنواں ہو گئے. رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. پہلے آپ کہہ کے بلاتے تھے، کیا آپ کہہ کے بلاتے تھے؟ آپ تھے، اس میں ذرا دوری تھی. پھر ذرا اور قریب ہو گئے نا تو تم کہہ لیا، تم میں اور قریبی ہو گئی، قربت ہو گئی. پھر تو کا عنواں ہو گئے. جب سارے فاصلے مٹ گئے اور بات تو تک پہنچ گئی، بات تو تک پہنچ گئی، تو رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. تب بول پڑے مولا اب اس تو کو بھی مٹا دے، اب اس تو کو بھی. میں نہ رہوں تو نہ رہے، ایک دوجے میں کھو جائیں، ختم جھگڑے ہو جائیں. میں نہ رہوں تو نہ رہے، ایک دوجے میں کھو جائیں، ختم جھگڑے ہو جائیں. من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی. تاؤ کس نگو ید باد ازی، من دیگرم تو دیگری. جب قریب لے آئے نا یہاں تک تو بات پہنچی. اب باقی کیا رہ گیا مولا؟ اب میں تو ہو جاؤں، تو میں ہو جائے، میں تن ہو جاؤں، تو من ہو جائے، میں جسم بن جاؤں، تو جا ہو جائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے. تو اتنا قریب کر لیا نا، قربنا و نجیہ، تو اتنی لذت آئی، حوصلہ ہوا تو اس کہ مولا اب پردہ بھی ہٹا دے تاکہ تک لوں. بس یہاں جا کے روک دیا. فرمایا لن ترانی موسیٰ، ابھی تو دیکھ نہیں سکتا، پھر دیکھنے والا آئے گا تو اس سے پردے بھی ہٹا دیں گے، اس سے پردے بھی ہٹا دیں گے. تو ایک دوسرے سے اپنے من میں دور ہو جائیے. ایک بات کہیے، ہاتھ اپنے من کو ایک دوسرے سے دور کر لے اعتکاف کے پورے دنوں میں. پھر دور کر کے پھر ایک دوسرے سے بول چال بند کر دیں، دور کر لیں تاکہ وہ قریب ہو، دور کر لیں تاکہ وہ قریب ہو. پھر آپس میں بول چال بند کر دیں تاکہ وہ بولے، تاکہ پھر بول چال بند کر کے دل کو تکتے رہیں، آنکھیں بند رکھیں، دل کو تکتے رہیں، سنتے رہیں. وہ بولے گا، اس نے یہاں سے بولنا ہے، یہاں سے بولنا ہے. بس تم کان دھرتے رہو، کان دھرتے رہو، دھر کے رکھو. جب بولے گا جی کہہ دینا، جی کہہ دینا. بولے گا قربناہ نجیہ کا فیض دے گا. اس کو بولنے کا وقت دو، خود چپ کرو، وہ بولے. جب بول پڑے پھر سنتے رہنا، سنتے رہنا، سنتے رہنا، سنتے رہنا. بولنا نہیں، سنتے رہنا. اتنا سننا کہ جب وقت آ جائے مناسب تو کبھی التجا کر دینا مولا اب پردہ بھی اٹھا دے. اللہم صلی علی سیدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب مستی میں رہتے تھے، کس حال میں رہتے تھے؟ مستی میں رہتے تھے۔ تو علاقے کے جو بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے یہ کوئی پاگل ہے، مجنون ہے۔ جب آپ گزرتے تو وہ ان کو پتھر مارتے، چھیڑتے تھے، سمجھتے کوئی پاگل ہے، تو مستوار ہے، پاگل ہے، پتھر مارتے تھے، بڑے بڑے پتھر بھی مارتے تھے، چھیڑتے تھے۔ اور اتنے بڑے پتھر بھی مارتے کہ بعض اوقات آپ کا خون نکل آتا۔ آپ کا ایک روز بچوں نے پتھر مارے، آپ کھڑے ہو گئے، ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمانے لگے کہ تم مجھے بڑے بڑے پتھر نہ مارا کرو، چھوٹے پتھر مار لیا، کنکریاں مار لیا، چھوٹے پتھر مار، بڑے نہ مارا کرو۔ بچوں نے تالیاں ماری، ایسے ایسے تالیاں ماری، ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا بس اس کی عاشقی کا بھرم کھل گیا، بڑے پتھروں سے ڈرتا ہے، اس کی عاشقی کا بھرم کھل گیا، بڑے پتھروں سے ڈرتا ہے، کہتا ہے چھوٹے مارا کرو پتھر، بڑے نہ مارا۔ آپ رو پڑے، فرمانے لگے ڈرتا نہیں ہوں، بڑے پتھروں سے ڈرتا نہیں ہوں، منع اس لیے کیا ہے کہ تم بڑے پتھر مارتے ہو، اس سے میرا خون نکل آتا ہے، خون نکلنے سے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور میں محبوب کی یاد بے وضو نہیں کر سکتا، محبوب کی یاد بے وضو نہیں کر سکتا۔ پھر معلوم نہیں کہاں سے پانی ملے جا کے اور جا کے وضو کرو۔ چھوٹے پتھر مارنے کا اس لیے کہا ہے کہ تمہارا کام بھی چلتا رہے، میرا کام بھی چلتا رہے۔ تمہارا رانجھا بھی راضی رہے، تم پتھر مارتے رہو، تم بھی راضی رہو، اور میرا وضو نہ ٹوٹے اور میں اپنی یاد بھی کرتا رہوں، رکاوٹ نہ آئے۔ کیسے کیسے لوگ ہو گزرے۔ سچ بات یہ ہے، لوگ تو وہی تھے جو گزر گئے، لوگ وہی تھے جو گزر گئے۔ وہ گزر گئے، ہم تو لکیر پیٹتے پھرتے۔ ہمارے پاس تو نشانات بھی نہیں بچے۔ کیا زمانے بھی وہی تھے جو بیت گئے، زمانے بھی وہی تھے جو بیت گئے، وقت بھی اچھے وہی تھے جو گزر گئے، لوگ بھی اچھے وہی تھے جو گزر گئے، چلے گئے۔
یہ جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم نکالی کر رہے ہیں. کیا نکالی کر رہے ہیں. بندر نکالی کرتا ہے نا. جب آپ چڑیا گھر میں جائیں بندر نکالی نہیں کرتا انسانوں کی، جی نکالی کرتا. تو اچھے بڑے لوگ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی نکالی دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اس کی نکالی دیکھنے کے لیے. تو وہ انسان تو نہیں ہوتا، وہ تو انسانوں کی نکالی کر رہا. بس ایسے ہے، ہم نکالی کرتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. ابھی انسان ہونا بڑے دور کی بات ہے، انسان ہونا بڑے دور کی بات ہے. پھر مسلمان ہونا اس سے آگے کی بات ہے. مسلمان ہونا اس سے آگے کی بات ہے. پھر بندہ ہونا اس سے آگے کی منزل ہے. بندہ ہونا پھر اس کا بندہ ہو جانا بہت دور کی بات ہے. انسان ہونا کیا، ہم تو انسان بھی نہیں بن پائے. ہم تو انسان بھی نہیں بنے. انسان بنے پھر جا کے کوئی مسلمان بنے، پھر مسلمانوں میں سے کوئی جا کے بندہ بنے، اور بندوں میں سے کوئی پھر اس کا بندہ جائے. دنیا ہمارا پیچھا بھی نہیں چھوڑتی، بلکہ اس کے برعکس بات ہے. سچ تو یہ ہے کہ دنیا کا پیچھا چھوڑتی ہے، ہم ہی دنیا کا پیچھا نہیں چھوڑتے. کیا ہم ہی دنیا کا پیچھا نہیں چھوڑتے. حضرت داتا صاحب نے فرمایا کہ ایک فقیر تھا فرقہ ملامتی کا. فرقہ ملامتیہ پہلے وقتوں میں تصوف میں مختلف طبقے اور گروہ ہوتے تھے. ان میں سے ایک گروہ ہوتا تھا ملامتی صوفیہ ہوتے تھے. یعنی وہ ظاہر میں ایسے اعمال کرتے اور ظاہر میں ایسے کام کرتے تھے کہ لوگ ان کے کام دیکھ کر ظاہراً ان کو لعنت ملامت کرتے تھے. تو اندر سے وہ کام شرع کے خلاف نہیں ہوتے تھے. شرع کے خلاف مثلا اس طرح کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک فقیر تھے، ولی اللہ تھے، صوفی تھے، ولی اللہ تھے، فرقہ ملامتیہ میں سے. وہ حج کر کے واپس آئے سفر سے، اپنے شہر میں پہنچے. ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. شہر میں پہنچے تو بہت سارے لوگ جمع ہو کر ان کے استقبال کے لیے، ان کے کہ حج کر کے آئے ہیں اور فقیر ہیں، اللہ والے ہیں، پھر حج کر کے آئے ہیں استقبال کے لیے. جب بہت سارے لوگ استقبال کے لیے انہوں نے دیکھے کہ جمع ہو گئے ہیں استقبال کے لیے اور بڑی عزت اور تکریم کریں گے اور بہت ادب بجا لائیں گے، جب آپ نے وہ منظر دیکھا انہوں نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی، روکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا. تو سارے لوگ آئے تھے. رمضان کا مہینہ تھا. مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا، روزوں کے دن تھے. تو روٹی کا ٹکڑا نکالا اور سب کے سامنے کھانے لگے. کیا لوگوں نے لعنت ملامت شروع کر، جو استقبال کے لیے آئے تھے عزت تکریم کے لیے، انہوں نے لعنت ملامت شروع کر دی. دیکھو کیسا فقیر ہے،
یہ کیسا اللہ والا ہے جس کو روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں، یہ حج کر کے آیا ہے، اللہ کے گھر سے آیا ہے، سیدھا آ رہا ہے، روزہ تک بھی نہیں رکھا، چلو بھائی واپس اس کی کیا زیارت کریں، واپس مڑ گئے گھروں، سارے استقبال بھی گیا، عزت بھی گئی، ادب واپس چلے گئے۔ ان کے ساتھ جو مرید تھے اور عقیدت مند تھے ان کے دل بہت ٹوٹے، بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ ساری دنیا لعنت ملامت کر رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے، یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، حضور علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کیا۔ ان کا یہ کیا شریعت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی شریعت یہ ہے کہ مسافر کی مرضی ہے رمضان میں چاہے روزہ رکھ لے چاہے افطار کر لے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، قرآن مجید میں ہے، حدیث پاک میں رسول پاک کی شریعت یہی ہے کہ جو مسافر ہے وہ روزہ رکھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں، بعد میں قضا کر لے گا۔ تو فرمانے لگے ہم تو ابھی گھر نہیں پہنچے، ہم تو ابھی حج سے واپس پلٹے، ابھی تو ہم سفر میں ہیں، ہم تو مسافر تھے، ہم تو ہم نے تو شریعت پہ عمل، حضور نے فرمایا روزہ نہ رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں، تو ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم قضا رکھیں گے، تو اپنے آقا کی شریعت پہ عمل کیا ہے۔ یہ لعنت ملامت کرتے ہیں تو کرنے دیں، ان کی سمجھ میں آدھی شریعت آتی ہے آدھی، تو ایسے ہوتے تھے ملامتیہ کے لوگ، کرتے شریعت پر عمل تھے لیکن وہ عمل ظاہر میں ایسا لگتا تھا کہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہ آتا، وہ لعنت ملامت کرتے، برا بھلا کرتے۔ خیر ایسا ایک فقیر اور ایسا ہی ایک ولی اللہ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے ملا، کن کو؟ داتا صاحب کو ملا۔ فرماتے میں نے اس سے پوچھا بھئی تم لوگ ایسا عمل کیوں کرتے ہو، ایسے عمل ظاہر میں کیوں کرتے ہو جس سے مفت میں بدنامی ہوتی ہے اور لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ فقیر کہنے لگا اس لیے تاکہ لوگ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، ہماری جان چھوڑ دیں، ہمیں چھوڑ جائیں، بس لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تم ہی لوگوں کی جان چھوڑ دو، تم ہی ان کا پیچھا چھوڑ دو، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اب یہ بیان کر رہے ہیں مقام مخلص اور مخلص کا، کیا؟ اخلاص کے دو درجے، کتنے؟ اخلاص کے دو درجے، ایک مخلص ہے، ایک درجے کا آدمی کیا کہلاتا ہے؟ مخلص، اور ایک درجہ ہے وہ آدمی کہلاتا ہے مخلص، مخلص اور مخلص، لام کے نیچے زیر مخلص اور لام پر زبر، تو وہ کیا ہے؟ مخلص۔ یہ کہلاتے ہیں مخلصین، وہ کہلاتے ہیں مخلصین۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں وہ جو فرقہ ملامتی کا صوفی تھا جس نے کہا کہ ایسے عمل اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری جان چھوڑ، ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، ہماری طرف دھیان نہ کریں، عزت نہ کریں، اور ہم تنہا رہ جائیں اور پھر اللہ نہ کریں، فرمانے لگے وہ مخلصین میں سے تھا۔ کیا؟ یعنی وہ صاحب اخلاص تھا، اس کو اس چیز کی طلب نہیں تھی کہ لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کو ولی جانیں، لوگ اس کو بڑا نیک آدمی مانیں، لوگ اس کی عقیدت مند بنیں، لوگ اس کی زیارت کو آئیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اس چیز کی طلب نہیں ہوتی، ان کو طلب صرف اللہ کی رضا کی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے وہ لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، لوگوں سے جان چھڑاتے ہیں کہ چلو ایسے عمل کریں کہ لوگوں سے عزت کروانے اور عقیدت کروانے کی تو انہیں طلب نہیں ہوتی، تو ایسے عمل کرتے ہیں کہ لوگ ان کو برا بھلا کہیں اور برا سمجھیں اور جان چھوڑیں۔ فرمایا یہ لوگ مخلصین ہیں، فرمایا کہ یہ پہلے درجے کے لوگ ہیں۔ کیا؟ اور ایک درجہ اس سے بہت اونچا ہے، اس سے
بہت اونچا ہے، وہ مخلصین کا درجہ ہے۔ اور مخلصین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو برا بھلا کہیں تب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومتے رہیں، عقیدت مندی کرتے رہیں، تب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا لوگوں کی طرف کہ کوئی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی طرف دھیان ہے، یعنی وہ اس دھیان سے ہی نکل گئے ہوتے ہیں۔ وہ اس کیا پہلے درجے میں اگر کوئی ہاتھ چومنے آ گیا، کوئی زیارت کرنے آ گیا، کوئی ادب احترام کرنے آ گیا، تو وہ اس سے کتراتے ہیں، وہ اس سے کہ ہماری یہ ضرورت نہیں ہے، یا ڈرتے ہیں کہ کہیں نفس پھول نہ جائے، کہیں نفس اکڑ نہ جائے۔ دیکھو اتنے لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں تو میں بھی تو کوئی چیز ہوں نا، اتنے لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، اتنے لوگ عزت ادب احترام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بھائی کہیں نفس کو یہ گھمنڈ نہ آ جائے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ وہ اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اور لوگوں سے عزت کروانے کی ان کو طلب نہیں ہوتی، طلب ہوتی ہے صرف اللہ کی رضا کی، تو وہ پھر کتراتے ہیں اس سے۔ یہ پہلا درجہ ہے مخلصین کا۔ فرمایا کہ جب اخلاص میں بڑی استقامت آ جائے، اخلاص میں بڑی استقامت آ جائے اور انسان ایک اونچے درجہ اخلاص پر چلا جائے جہاں اس کے نفس کو خطرہ نہ رہے، ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ نفس کو وہ خطرہ جو شروع میں ہوتا ہے وہ پھول جانے کا، وہ اس خطرے سے کہتے ہیں نا مریض بھی یہ ڈینجرس کنڈیشن میں ہے، خطرے میں ہے، پھر 3-4 دن بعد علاج معالجے کے بعد، ہفتے 15 دن کے بعد ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اب خطرے کی حالت سے باہر آ گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو مخلصین کا نفس خطرے میں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک بڑی سادہ ایسی مثال سمجھائی کہ ہر ایک کے پلے بات پڑ جائے گا۔ مخلصین کا نفس مرتا تو نہیں ہے، یعنی مرے نہیں ہوتے، ہوتے اخلاص میں ہیں، ان کا اخلاص زندہ ہوتا ہے، اخلاص مگر خطرے کے دائرے میں ہوتا ہے، رہتا خطرہ ہے کہ کہیں خرابی نہ آ جائے۔ اور جو مخلصین ہیں ان کے بارے میں اعلان ہو جاتا ہے کہ اب یہ خطرے سے باہر آ گئے، اب ان کے نفس کو خطرہ نہیں رہتا، اخلاص محفوظ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب کوئی ان کے ہاتھ پاؤں چومے، کوئی نہ چومے، کوئی ان کی عزت احترام کرے، کوئی عقیدت مندی کرے، کوئی نہ کرے، کوئی زیارت کے لیے آئے یا کوئی نہ آئے، کوئی ان کی پرواہ کرے یا نہ کرے، نہ پرواہ کرنے والوں سے نفس پھولتا ہے اور نہ کرنے والوں سے نفس پریشان ہوتا ہے، نہ خوش ہوتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو نفس کے چنگل سے نکال لیا ہوتا ہے، نفس کے خطرات سے، نفس کے سے نکال لیا۔ تو وہ لوگ جو نفس سے خلاصی پا جائیں، جو نفس کے خطرات سے اور اثرات سے خلاصی پا جائیں اور ان کو نفس سے پاک کر دیا جائے، نفس کے اثرات سے پاک کر دیا جائے، ان کو کہتے ہیں مخلصین۔ داتا صاحب نے جو فرمایا اس فقیر کا جواب یہ تھا، وہ مخلصین میں سے تھا کہ لوگوں سے جان چھڑاتا پھرتا تھا۔ آپ نے فرمایا تم ہی لوگوں سے جان چھڑا لو، یہ سبق تھا کہ تم مخلصین میں آ جاؤ، اوپر کے درجے پر چلے جاؤ۔ تو اب لوگ اگر زیارت کو آئیں تب تمہیں کیا فرق پڑے گا، کرتے رہیں زیارت، تیرا تو ان سے، تیرے من کا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں، وہ زیارت وہ تجھے دیکھتے رہیں، تو اسے دیکھ رہا ہے، تو انہیں دیکھ ہی نہیں رہا، تو انہیں یعنی سر کی آنکھوں سے تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے نا آدمی، یعنی دل کی آنکھ سے، تیرا تو دھیان ہی نہیں ہے ادھر، تو تجھے کیا کھٹکا، وہ تیری عزت عقیدت احترام سے لاکھ کرتے پھرے، تو تیرا تو ادھر دھیان ہی نہیں ہے، تیرا دھیان تو یار کی طرف ہے، تو تجھے کیا خطرہ ہے کہ کون آیا کون گیا۔ لہذا یہ درجہ مخلصین کا ہے۔ تو پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ پاک انسان کو اخلاص میں ایسا کرے کہ مخلص ہو جائے۔ کونوا عباد اللہ مخلصین، فرمایا مخلصین، کیا اسی طرح ہے نا، کونو حافظ ہیں کوئی، کونوا عباد اللہ
مخلصین، ایسے ہے نا، اونچا بولو نا، ہاں، کونوا عباد اللہ مخلصین، فرمایا اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے، یہ مومنوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا، ہمارے جیسوں کو حکم دیا کہ اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ، اللہ کے خالص بندے بن جاؤ، خالص عبادت کرو۔ کیا؟ اللہ کی خالص عبادت کرو اور اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ، یہ ایک حکم دیا نا۔ اور دوسرے طبقے کا ذکر کیا، وہ جو مخلص ہو گئے، خلاصی پا گئے، چھٹکارا پا گئے اور خطرے سے نکل گئے، ان کے لیے فرمایا جب شیطان نے قسم کھائی، شیطان نے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم کھائی کہ اللہ تیری عزت کی قسم، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، بہکا دوں گا۔ جب قسم کھائی تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا جا، جو ہوتا ہے کر لے، جو ہوتا ہے الٹا ہی لٹک جا، جو کرنا ہے کر لے، جو دو پیچ لڑانے ہیں لڑا لے، تیرا زور سب پر چلے گا، مگر اللہ نے، اس نے خود کہا الا عبادک منہم المخلصین، گڑبڑ کرتے ہیں، الا عبادک منہم المخلصین، شیطان مان گیا، اس نے کہا ہے مولا ایک بات ہے کہ میرے داؤ میں ہر کوئی آ جائے گا، میرے داؤ میں ہر کوئی آ جائے گا، ہر ایک کو پھسلا لوں گا، بہکا لوں گا، مگر جو تیرے مخلص ہو گئے ہیں نا، مخلص، وہ میرے داؤ میں نہیں آ سکیں گے، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، اور وہ خطرے سے نکل گئے، ان کا میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ شیطان نے اعتراض کیا الا عبادک منہم المخلصین، دو درجے ہو گئے، کونوا عباد اللہ مخلصین، اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ، یہ عام حکم ہے، اور جو خاص لوگ ہیں وہ عباد اللہ مخلص، اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو میں یہ سورہ مریم میں فرمایا، کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، مخلص نہیں کہا، کیا نہیں فرمایا إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا، نہ، مخلص تو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ اخلاص کے اس درجے کے بندے تھے کہ جن کو نفس سے خلاصی دے دی گئی ہے، جو نفس کے کھٹکے اور شر سے بچا لیے گئے ہیں، پاک کر دیے گئے ہیں نفس کے فتنوں سے، سبحان اللہ، مخلص ہے۔ کیا کیا چیز؟ قرآن کے فیض کا، کون سا پچھلا دور؟ ہاں ہاں جی ہاں تو یہ بہت بہتر لگ رہا ہے، مجھے جتنے بھی ترجمے لکھے ہوئے ہیں ان سے بالکل مختلف ہے، جی ہاں، تو یہ تو اس دور میں پھر بہتر چیز ہے نا۔ تشریف دوسرا ایک بات یہ ہے، سورت نجم کا ایک اجازت ہے، سورت نجم کا جو ترجمہ ہے نا، وہاں میں نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھا ہے، تو وہ انہوں نے بالکل ہی تصور بیان کیا کہ ایک حدیث پاک کا بھی حوالہ، میں نے پڑھ لیا، آپ نے میرا ترجمہ بھی پڑھا ہے، یہ نہیں ملا جی سورت نجم کا، یہ لینے آنے سورہ نجم تو پیچھے آئی ہے نا، باقی اگر مہربانی آ جائے گا، آ جائے گا، آیت کا پھر ترجمہ فرما دیں، آ جائے گا۔ اس کے اوپر میرے کوئی 20 خطاب ہیں، والنجم اذا ہوا، 20 خطاب ہیں، ایک کیا بتاؤں، آپ کیسٹ لے لیں یہاں سے آپ کو سارا ترجمہ ہی آ جائے گا، اس میں 14 ترجمے بیان کیے۔ سورہ جو والنجم اذا ہوا ہے نا، پہلی آیت، اس کے
اس کے مجھے یاد نہیں اور کچھ نہیں تو 10 ترجمے بیان کیے ہیں. کتاب بھی ہے لکھی میں نے پوری، اس پر کتاب ہے، لے لیں آپ وہیں سے. ابھی میں نکاحت ہے نہیں کر سکتا. جو بات آپ نے کی نا کہ پہلے دور سے بہتر لگ رہا ہے، بھائی ہر دور میں بہتر ہوتا ہے. ہر دور والوں کو ان کے نصیب کے مطابق حصہ ملتا ہے. بس ہر ایک کو اس کے نصیب کے مطابق حصہ ملتا ہے. اور جو ہم سے پہلے گزرے وہ سارے ہم سے اچھے تھے. ہم تو بچا کھچا لے کے بچا کھچا، میں نے بتایا اصل تو سب وہ لے گئے، ہم تو بچا کھچا کر گزارا کر رہے ہیں. مگر ایک بات ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھ کا جو بچا کھچا ہوتا ہے اس کو اگروڑی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ گھروڑی؟ گھروڑی روڑی نہیں، گھروڑی. گھروڑی زردے کی دیگ ہو نا، تو جو نیچے ساری کھائی جائے تو جو نیچے بچ کھچ جاتا ہے تھوڑا سا، گھروڑی ہیں. تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اچھی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اچھی ہوتی ہے. ہاں تو ایسا ہے بچا کچا پر پتہ نہیں گھروڑی ہی ہے بچا کچا. تو گھروڑی اچھی ہوتی ہے، اس لیے آپ کو اچھی لگتی ہے، اس لیے آپ کو اچھی لگتی ہے. مگر ہم اگلوں کا بچا کھچا ہے. وہ دسترخوان کی اعلیٰ نعمتیں وہ کھا گئے. ہائے ہائے، دسترخوان ان کے لیے اترے تھے، وہ اونچے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے. یہ جو ترجمے آپ جن کا ذکر کیا نا فلاں فلاں کے پڑھتے ہیں، ان کو چھوڑیے، وہ ہمارے ہی دور کے لوگ تھے. یعنی 100-200 سال ایک ہی دور ہے. یہ 100 سال 200 سال کا جو 100 سال 150 سال کا زمانہ گزرا نا، کوئی 50-60 سال آگے کوئی پیچھے، یہ 1-2 صدیاں، 1 صدی 2 صدیوں کا زمانہ ہے. وہ بھی اگلوں کا بچا کھاتے تھے، ہم بھی اگلوں کا بچا کھاتے ہیں، بچا کھچا. لیکن یہ ہے کہ اگلے لوگ اچھے تھے، بہت اچھے اونچے لوگ تھے جن کے میں نے ذکر کیے. دسترخوان ان کے لیے اترے تھے، ان کو نعمتوں کے دسترخوان اتارے گئے، ان کو نعمتوں کے دسترخوان کھانے کھلائے گئے. وہ کھا کے اٹھ گئے، چلے گئے. تھوڑا تھوڑا جو بچ گیا وہ ہمارے نصیب میں آیا. ہم چونکہ کچھ نہیں تو ہمیں یہ تھوڑا سا بھی اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. پاک رحمت فرمائے ہمارے حال پر، اور ہمیں سوز بھی دے، ساز بھی دے. سوز بھی دے، ساز بھی دے. سوز بندگی دے اور ساز زندگی دے. بندگی اگر سوز سے بھر جائے تو زندگی ساز سے بھر جاتی ہے. مطلب یعنی زندگی میں مزہ آ جاتا ہے. ساز مزہ دیتا ہے نا، تو بندگی اگر سوز سے بھر جائے، بندگی میں اگر سوز آ جائے تو زندگی کو ساز مل جاتا ہے، زندگی کو مزہ آ جاتا ہے. اگر بندگی میں سوز نہیں ہے تو زندگی میں ساز نہیں ہے. تو ہم تو نہ سوز والے ہیں نہ ساز والے ہیں. اللہ پاک ہمیں سوز بھی دے اور ساز بھی دے. اور آپ کا یہ آنا اور بیٹھنا قبول فرما لے. اور کچھ نہیں تو جاتے جاتے کوئی سوز کی ایک آدھ تار ہی ہر ایک کو دے کے بھیج دے. یہ من بھی ایک سارنگی ہے. من سارنگی ہوتی ہے نا، وہ فقیر ہوتے تھے. اب تو ادھر ہمارے ہاں تو نہیں رہے، یورپ میں ہیں. کیا آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر. پہلے وہ فقیر ہوتے تھے، وہ تمبورا سا وہ لے کے جیسے پیٹھے کا ہوتا ہے اور تاریں تورے لگا کے تو پھر رہے ہوتے تھے، اور وہ تاروں کو بجاتے تھے، سوز اور سوز والی ساز، اور مانگتے تھے، گاتے تھے اور مانگتے تھے. ایسا ہوتا تھا نا پہلے. کدو. اچھا، تو ایسا یورپ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں بہت ہیں. وہ جو اسی طرح تمبورے ہوتے ہیں نا ان کے نئے طرز کے، تو وہ آپ مارکیٹوں میں، مال پر، بازاروں میں جائیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو بجا رہے ہوتے ہیں. وہاں زبان سے نہیں مانگتے، رواج نہیں ہے زبان سے مانگنے کا. کنگ بولتے ہیں، کنگ. ہاں، تو
تمبورا کہتے ہیں۔ اچھا، تو وہ پھر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کپڑا سا بچھا دیتے ہیں، نیچے زبان سے مانگتے نہیں، بس وہ اس میں تو کئی مشینیں بھی لگائی ہوتی ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ نظام بنا کے بس اس پر گاتے رہتے ہیں سارا دن۔ تو لوگوں کو خود بخود پتہ ہوتا ہے کہ اس کو دینے ہیں، زبان سے نہیں مانگتے، وہ گاتے رہتے ہیں، تو لوگ پھر ان کو پیسے پھیرتے رہتے ہیں، تمبورا ہوتا ہے۔ تو یہ من ہے، یہ من بھی اس طرح کی سارنگی ہے، ایک تمبورا ہے، لیکن اس کی تاریں جو ہیں وہ مدت ہوئی جم گئیں، تاریں جم گئیں، کیونکہ ان کو چھیڑنے والا کوئی نہیں آیا، ان کو چھیڑا نہیں گیا، گرد جم گئی، تاریں جم گئیں، ان پر زنگ لگ گئے۔ اب وہ تو ان کو صاف کرتے رہیں، جھاڑتے رہیں، زنگ صاف کرتے رہیں، پھر تاروں کو چھیڑتے رہیں، ہلاتے رہیں، تو پھر اس میں سے سوز اور ساز پیدا ہوتے ہیں۔ تو کئی تاریں ہیں اس میں، کیا بڑی تاریں ہیں، تو وہ جس تار کو چھیڑے تو ایک الگ سوز اور الگ ساز نکلتا ہے، ہر تار کا ایک الگ ساز ہے۔ کیا طاعت کی بھی تار ہے، کیا طاعت کی بھی ایک تار ہے، اگر کسی کی طاعت کی تار چھڑ جائے تو اس کا سوز و ساز جدا ہے۔ عبادت کی بھی ایک تار ہے، اگر کسی کی عبادت کی تار چھڑ جائے تو اس کا ساز جدا ہے۔ تار چھڑنے کا مطلب یہ ہے اگر عبادت کی تار چھڑ جائے تو اس کو عبادت میں ہی مزہ آنے لگتا ہے، اس کو کسی اور کام میں مزہ آتا ہے، نوافل میں ہی مزہ آتا ہے، نوافل میں ہی مزہ آتا ہے، سجدوں میں مزہ، عبادت میں مزہ، نوافل میں مزہ، اور اس میں پھر اس کو کیف اور سرور ملتا ہے، رکت ہوتی ہے اور وہ درجے طے کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی عبادت کی تار چھڑ گئی، کسی کی طاعت کی تار چھڑ جاتی ہے۔ طاعت کا مطلب ہے پیروی، اللہ کی رضا کی طاعت، اللہ کے امر کی طاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی طاعت، اللہ کی اطاعت رسول کی اتباع کی طاعت کی تار، امر الہی کی تعمیل کی تار، اللہ کے امر کی تابعیت کی تار کہ اس کی بندگی کے تابع ہو جائے اور طاعت بجا لائے۔ صرف نوافل اور عبادت کا قصہ نہیں رہتا، پھر پوری زندگی کے 24 گھنٹے طاعت میں گزرتے ہیں، تو اگر کسی کی طاعت کی تار چھڑ جائے تو وہ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، اس طاعت میں اگر وہ رہے تو اسی سے اس کے سوز و ساز چھڑتے رہتے ہیں۔ اس طرح کسی کے اندر مناجات کی تار چھڑ جاتی ہے، کیا مناجات کی تار چھڑ جاتی ہے۔ مناجات کی تار یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے کلام کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ کے ذکر بجا لاتا ہے، اذکار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو تلاوت میں بھی وہ یوں کرتا ہے جیسے اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ اور وہ ہم لوگ عام لوگ بھی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی تلاوت کرتا ہے جس کی مناجات کی تار چھڑی ہو، تو جب وہ تلاوت کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ قرآن سے ہم کلام ہے، جیسے اللہ سے ہم کلام ہے، اور وہ قرآن نہیں پڑھ رہا بلکہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اس سے درد و سوز ملتا ہے اس کو، سوز و ساز۔ جتنے بھی اپنے قرآن ہے ان کو تلاوت کا اجازت دے دی ہے، ذکر اذکار کی ہے یا ذکر اذکار کم کر کے تلاوت کے لیے اجازت دے دی ہے۔ نہیں، سارے تلاوت بھی کیا کریں اور درد و سوز کے ساتھ کیا کریں، جیسے تیز تیز پڑھتے ہیں نا، تیز تیز ہیں ایسے جیسے وہ چھک 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 کرتی ہے گاڑی، کراچی ایکسپریس آتی ہے، تو ہمیں تو اس میں مزہ نہیں آتا، اور اس کو سختی سے منع کیا گیا، گناہ ہے۔ لفظ ٹوٹتے رہیں، لفظ ہاتھ جوڑتے رہیں، بابا اب ہماری جان چھوڑو، ایسا نہیں کرتے قرآن مجید کی طرح۔ تھوڑی کر لیں، رکوع پڑھ لیں، چند آیتیں پڑھ لیں، تھوڑا پڑھ لیں، مگر رک رک کے پڑھیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، کیا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، حظ لے لے کے پڑھیں، ڈوب ڈوب کے پڑھیں۔ اور اولیاء اللہ نے بیان فرمایا اور حدیث میں اور صحابہ کرام میں
کہ حزن اور غم کے لہجے میں پڑھیں قرآن. کیا؟ اولیاء اللہ ہمیشہ غم کے لہجے میں پڑھتے ہیں، اور صحابہ کرام، حضور علیہ السلام، پیغمبر بھی اللہ کا کلام غم کے لہجے میں. کیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بھی چھڑی ہوئی ہیں. تو درد و سوز اور غم کے لہجے میں پڑھتے تھے قرآن مجید. ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں غم ہی کوئی نہیں لگتا، درد و سوز اور غم نہیں ہوتا، حزن کا لہجہ نہیں ہوتا. تو قرآن یوں پڑھیں جیسے یہ تاریں چھڑنے کی بات، اس طرح کسی کی عشق کی تار چھڑ جاتی ہے، جیسے آپ عشق کی تار چھڑ جاتی ہے، کسی کی محبت کی تار چھڑ گئی، کسی کی توحید کی تار چھڑ گئی. یہ سب ان تاروں کو نسبتیں کہتے ہیں. ان تاروں کو، یہ سلوک و تصوف کا عملی دستور جو کتاب میں نے لکھی ہے، کتاب سلوک و تصوف کا عملی دستور، اس میں نسبتوں کا باب پڑھیں. کون سا؟ 7 نسبتوں کا بیان اور 7 نفسوں کا بیان. نفس اور نسبت ان دونوں بیان باب کو پڑھیں.